بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ العلق حصہ اول پیش کر رہے ہیں۔ نام سورہ، دوسری آیت کے لفظ علق کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، اس سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اقرا سے شروع ہو کر 5ویں آیت کے الفاظ ما لم یعلم پر ختم ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ کلائن الانسان لیطغی سے شروع ہو کر آخر سورت تک چلتا ہے۔ پہلے حصے کے متعلق علماء امت کی عظیم اکثریت اس بات پر متفق ہیں کہ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس معاملے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث جسے امام احمد، بخاری، مسلم اور دوسرے محدثین نے متعدد سندوں سے نقل کیا ہے، صحیح ترین حدیث میں شمار ہوتی ہے، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آغاز وحی کا پورا قصہ بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی ایک جماعت سے بھی یہی بات منقول ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی تھی۔ دوسرا حصہ بعد میں اس وقت نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں نماز پڑھنی شروع کی اور ابو جہل نے آپ کو دھمکیاں دے کر اس سے روکنے کی کوشش کی۔ آغاز وحی، محدثین نے آغاز وحی کا قصہ اپنی اپنی سندوں کے ساتھ امام زہری سے، اور انہوں نے حضرت عروہ بن زبیر سے، اور انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے اور بعض روایات میں ہی اچھے خوابوں کی شکل میں ہوئی۔ آپ جو خواب بھی دیکھتے اور ایسا ہوتا کہ جسے آپ دن کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں، پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے اور کئی شب و روز غار حرا میں رہ کر عبادت کرنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تخنتو کے لفظ استعمال کیا ہے، جس کی تشریح امام زہری نے تعبد سے کی ہے۔ یہ کسی طرح کی عبادت تھی جو آپ کرتے تھے، کیونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عبادت کا طریقہ نہیں بتایا گیا تھا۔ آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں چند روز گزارتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس واپس آتے اور مزید چند روز کے لیے سامان آپ کے لیے مہیا کرتی تھی۔ ایک روز جب کہ آپ غار حرا میں تھے، یک آپ پر وحی نازل ہوئی اور فرشتے نے آ کر آپ سے کہا پڑھو۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتی ہے کہ میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر بھینچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے گی، اور پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے بھینچا اور میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری مرتبہ مجھے بھینچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ ما لم یعلم، جس سے وہ نہ جانتا تھا تک پہنچ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے لرزتے ہوئے وہاں سے پلٹے اور حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ کر کہا مجھے اڑاؤ۔ چنانچہ آپ کو اڑا دیا گیا۔ جب آپ پر سے خوف زدگی کی کیفیت دور ہو گئی تو آپ نے فرمایا اے خدیجہ یہ مجھے کیا ہو گیا؟ پھر سارا قصہ آپ نے ان کو سنایا اور کہا مجھے اپنی جان کی ڈر ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیے، خدا کی قسم آپ کو
خدا کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ امانتیں ادا کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کو بار برداشت کرتے ہیں، نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، عربی اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے، بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا، بھائی جان ذرا اپنے بھتیجے کا قصہ سنیے۔ ورقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے تم کو کیا نظر آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ ورقہ نے کہا، یہ وہی ناموں سے یعنی وہی لانے والا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں کبھی جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی پرزور مدد کروں گا، مگر زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ قصہ خود اپنے منہ سے بول رہا ہے کہ فرشتے کی آمد سے ایک لمحہ پہلے تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خالی ذہن تھے کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں۔ اس چیز کا طالب یا متوقع ہونا تو درکنار، آپ کے وہم گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا۔ وحی کا نزول اور فرشتے کا اس طرح سامنے آنا آپ کے لیے اچانک ایک حادثہ تھا، جس کا تاثر آپ کے اوپر وہی ہوا جو ایک بے خبر انسان پر اتنے بڑے ایک حادثے کے پیش آنے سے فطری طور پر ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو مکہ کے لوگوں نے آپ پر ہر طرح کے اعتراضات کیے، مگر ان میں کوئی یہ کہنے والا نہ تھا کہ ہم کو تو پہلے ہی یہ خطرہ تھا کہ آپ کوئی دعویٰ کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ ایک مدت سے نبی بننے کو تیاریاں کر رہے تھے۔ اس قصے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبوت سے پہلے آپ کی زندگی کیسی پاکیزہ تھی اور آپ کا کردار کتنا بلند تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کوئی کم سن خاتون نہ تھی، بلکہ اس واقعے کے وقت ان کی عمر 55 سال تھی اور 15 سال سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک زندگی تھی۔ بیوی سے شوہر کی کوئی کمزوری چھپی نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے اس طویل ازدواجی زندگی میں آپ کو اتنا عالی مرتبہ انسان پایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ سنایا تو بلا تعامل انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ فی الواقعہ اللہ کا فرشتہ ہی آپ کے پاس وہی لے کر آیا ہے۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل بھی مکہ کے ایک بوڑھے باشندے تھے، بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے چلے آ رہے تھے اور 15 سال کی قریبی رشتہ داری کی بنا پر تو وہ آپ کے حالات سے اور بھی زیادہ گہری واقفیت رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی جب یہ واقعہ سنا تو اسے کوئی وسوسہ نہیں سمجھا، بلکہ سنتے ہی کہہ دیا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے نزدیک بھی آپ اتنے بلند پایا انسان تھے کہ آپ کا نبوت کے منصب پر سرفراز ہونا کوئی قابل تعجب امر نہ تھا۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔